عن ابي هريره رضي الله عنه الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته الى يوم الدين اما بعد. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته وتحمله عليها وترفع لها عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة. ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل فمن كبر الله وحمد الله وحلل الله وسبح الله واستغفر الله نزل حسن من طريق الناس أو شوكة أو عزما من طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضور اور دوستو، پچھلے ہفتے بھی یہی حدیث پڑھی تھی اور کچھ آدھی حدیث کے اوپر کلام ہوا تھا، پھر اس وقت ہو گیا تھا، اس لیے حدیث کو ویسے چھوڑ دیا تھا. بات چل رہی تھی کہ بھائی خیر کے بہت سارے راستے ہیں. انسان کے ذہن میں جو بعض متعین چیزیں ہوتی ہے کہ میں اسی طریقے سے خیر، اسی طریقے سے نیکی حاصل کر سکتا ہوں، تو خیر کے ایک راستے نہیں ہے، خیر کے بہت سارے راستے ہیں. جیسا کہ ہم نے حدیث میں پڑھا کہ انسان کے جتنے بھی جوڑ ہے اس کے اوپر صدقہ ہے. اس کے اوپر سے میں نے بتایا تھا کہ ہر جوڑ کے اوپر صدقہ ہے، تو پھر صدقہ آسان بھی ہونا چاہیے تاکہ انسان ہر جوڑ کے اوپر صدقہ نکال بھی سکے. تو فرمایا کہ ہر دن میں جب انسان کسی دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے، اس کے اوپر بھی اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. دو بچوں کے درمیان، بیٹا اور بیٹی کے درمیان، یا ہے کہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں، جہاں کہیں اس کو موقع ملتا ہے عدل کرنے کا اور وہ انصاف کرتا ہے، اس کے اوپر اس کو صدقہ ملتا ہے. پھر میں نے بتایا بھی تھا، کچھ باتیں بھی بتائی تھی کہ عدل جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے. الفاروق کے اندر علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی بنایا. جب وہ قاضی تھے تو ایک مرتبہ کسی معاملے میں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کورٹ جانا ہوا. حضرت عمر خود کورٹ میں حاضر ہوئے اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خود کیا ہے، قاضی ہے. وہ قاضی اپوائنٹ ہے کس کی طرف سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، ان کے اکرام کے لیے اپنی کرسی کو خالی کر دیا، اپنی چہر کو کیا کر دیا؟ خالی کر دیا. اب میرے جیسا کوئی انسان ہوتا تو نفس پھول جاتا نا. بھائی یہ دیکھو ایک کورٹ ہے، کورٹ کا قاضی ہے، سپریم کورٹ کا جج ہے، اور اس نے میرے لیے کرسی کو خالی کر دیا. یعنی انسان کا نفس موٹا ہوتا ہے، انسان فخر کرتا ہے کہ واہ کتنی بڑی بات. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت زید نے اپنی کرسی خالی کر دی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے معاملے کی پہلی ناانصافی ہے. ابھی کیس تو آگے چلے گا، لیکن یہ میرے معاملے کی سب سے پہلی ناانصافی ہے کہ تم نے میرے لیے کرسی کو خالی کر دیا. کیونکہ قاضی کو کیا رہنا چاہیے؟ نیوٹرل رہنا چاہیے. قاضی کے لیے اگر ایک کرسی کا خالی کرنا بھی یہ ہے کہ کیا ہے کہ آپ ان کے لیے کوئی طرفداری کر رہے ہیں، ان کا رعب، ان کا مقام تمہارے دل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو قاضی کا طریقہ، قاضی کے لیے تو یہ ہے کہ بس سب کو کیا کرے، ایکول. یہ اس زمانے
قصے پارینہ ہے. آج کل ایسی مثالیں ملنا یہ حضرت عمر ہی کی قصوں میں ملتی ہے ایسی. لیکن ہے آج کل بھی اللہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی زمانہ اتنا بھی نہیں گیا گزرا ہے. خیر ابھی بھی باقی ہے. اچھے لوگ ابھی بھی کیا ہے بھائی, کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. مایوسی کبھی بھی اپنے دل پر نہیں لانی چاہیے. ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اچھے لوگ کیا کرتے ہیں, پیدا کرتے ہیں. تو تعدل بین اثنین, دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا, یہ بھی کیا ہے, اس کو بھی صدقہ ہے. پھر آگے فرمایا وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ. کسی انسان کو اس کی سواری کے اوپر بٹھانے میں اس کی مدد کرنا, اس کے اوپر صدقے کا ثواب ملتا ہے. لیکن آج کے زمانے اگر یہ کہیں گے کہ بھائی کوئی انسان سواری کے اوپر بیٹھنے میں اسٹرگل کر رہا ہے, یا ہے کہ چلو پاس ہو گیا ہے, ابھی موٹر وے پر جانے میں اس کو ڈر لگ رہا ہے, تو آپ اس کو کیا کریں, 2-3 موٹر وے کے لیسن آپ نے دے دیے. اس سواری کے اوپر جمانا ہے نا, بٹھانا ہے. حدیث کی روح سے اگر آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے, بعد میں انسٹرکٹر بھی نہیں ہے کہ چلو بھائی آپ فیملی ممبر ہے, دوست ہے, کہا کہ میں آپ کو لے جاؤں گا چلو, تاکہ آپ کے اندر تھوڑی سی ہمت آ جائے. تو سواری کے اوپر بٹھانا, حدیث میں یہ آیا کہ سواری کے اوپر بٹھانا. اب اس زمانے میں لوگ گھوڑے کے اوپر بیٹھتے تھے, اونٹ کے اوپر بیٹھتے تھے, تو اونٹ کے اوپر بیٹھنا, گھوڑے کے اوپر بیٹھنا, یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے. اس کے اوپر بیٹھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک انداز ہوتا ہے, اونچی چیز کے اوپر چڑھنا ہوتا ہے. تو کسی نے اس کو سہارا دے دیا اور سہارا دے کر اس کو بٹھا دیا اس کے اوپر کہ چلو بھائی میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں, صدقے کا ثواب. آج کے زمانے میں گاڑی ہے, کسی کی گاڑی بگڑ گئی, اس کو دھکا دے دیا, بیچ راستے میں اٹک گئی ہے, کسی بھی طرح کی اس کو ہیلپ کی ضرورت تھی, آپ کھڑے ہو گئے, چلو میں دھکا لگا دیتا ہوں. جمپ سٹارٹ کی ضرورت ہے, آپ نے لگا دیا. تو ان تمام چیزوں کے اوپر کیا ملے گا, انسان کو صدقہ ملے گا. پھر اس سے بھی آگے فرمایا صدقے کا ثواب ملے گا. پھر آگے فرمایا کہ ایک انسان ہے اپنا سامان لاد رہا ہے اپنی سواری کے اوپر, بوٹ کے اندر لوڈ کر رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ کوئی بڑا انسان ہے, کوئی عورت ہے, لائے کہ بھائی کوئی محرم ہو, اور آپ نے دیکھا کہ بھائی اس کو اسٹرگل کر رہی ہے, بہت سے مطلب چیزیں وزنی ہوتی ہے, تو آپ نے جا کر اس کی مدد کر دی کہ لاؤ میں آپ کو کیا کر دیتا ہوں, تھوڑی مدد کر دیتا ہوں. اس کے سامان کے اٹھانے میں آپ نے اس کی مدد کر دی, اس کے سامان کے لادنے میں اس کی مدد کر دی. سبحان اللہ, کتنی پیاری شریعت ہے. فرمایا کہ اس کے اوپر بھی صدقے کا ثواب ہے. تو اس سے دو چیزیں, ایک اچھا معاشرہ بلڈ کرنا مقصود ہے کہ جب انسان کے دماغ کے اندر یہ چیز بیٹھی ہوئی ہوگی, ان تمام چیزوں کے اوپر صدقے کا ثواب ملتا ہے, تو انسان ایسی چیزوں میں آگے بڑھنے سے کیا نہیں کرے گا, دریغ نہیں کرے گا, پیچھے نہیں ہٹے گا, وہ آگے بڑھے گا. کسی کو بھی دیکھے گا کہ کوئی بیچارہ آگے پیچھے ہو رہا ہے تو چلے گا میں آپ کی مدد کروں گا. پھر آگے فرمایا کہ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ, اچھا کلمہ یہ بھی صدقہ ہے. اچھا کلمہ زبان سے نکالنا یہ بھی صدقہ ہے. اور بھائی آج کے زمانے میں تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا کلمے کا مطلب کیا ہے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. کسی کو خوش کر دیا آپ نے, کسی اچھے کلمے کے ذریعے کسی کو خوش کر دیا, خوش ہو گیا, صدقہ ہے. کسی کو مشورے کی ضرورت تھی, آپ کو اس چیز میں آپ کو مہارت ہے, آپ نے اس کو مشورہ دے دیا, اس چیز میں صدقے کا ثواب ہے. یا اور کسی چیز کے ذریعے اچھا کلمہ آپ نے نکال دیا, کسی کے کپڑے آپ کو پسند آیا, ماشاء اللہ آپ اس کپڑے میں اچھے لگ رہے ہیں, خوش ہو جائے گا, کلمہ طیبہ. اور آج اس کی بہت, میں نے بار بار اس کو کہا کہ بھائی اس کی کیوں آج بہت زیادہ ضرورت ہے. اپنی زبانوں کو کیا کرے, درست کرے. بولنا ہو تو اچھی باتیں بولے, ورنہ خاموش رہے. اور اگر کسی کو, بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے, اللہ رب العزت نے حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کو کہتے ہیں علم امثال, مثال دے کر کسی چیز کو سمجھانے کا سلیقہ.
بات سمجھانے کے بہت سارے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، اس کا یہ وقت نہیں ہے، بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، سوال کر کے سمجھانا، مثال سے سمجھانا، عمل کے ذریعے سمجھانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ساری چیزیں ثابت ہیں، نبی نے عمل کر کے بھی سمجھایا، ممبر پر کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ کے دکھائی کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو، مثالوں سے سمجھایا، ایگزامپل سے سب سے بہتر طریقہ ہے کہ انسان ایگزامپل دے کر سمجھائے، کہ جو چیز مثال کے ذریعے سمجھائی جاتی ہے وہ انسان کو جلدی بھی سمجھ میں آتی ہے اور دیر تک انسان کو یاد بھی ہے۔ فضائل اعمال میں کتنی مرتبہ پڑھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ اوٹم کا موسم ہے، درخت سے پتے گر رہے ہیں، حضرت ابو ذر کو فرمایا کہ پتے گر رہے ہیں، تاکہ جب انسان نماز پڑھتا ہے خالص لوجہ اللہ تو انسان نماز کی وجہ سے انسان کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے کہ یہ درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ یہ مثال کے ذریعے سمجھا۔ راستے سے جا رہے ہیں، مردار بکری کو دیکھا، مری ہوئی بکری، اور اس میں بھی اس کا ایک کان چھوٹا ہے، ایک کان بڑا، ایک چھوٹے کان والی، اور ابو کے یہاں چھوٹے کان والی بکری جس کا ایک کان چھوٹا ہو وہ معیوب سمجھی جاتی ہے، فولٹی سمجھی جاتی ہے، مری ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کا کان پکڑا، کہا کہ کون اس کو مجھ سے خریدے گا ایک درہم کے اندر؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے حبیب، اس کو تو کوئی مفت میں بھی نہیں لے گا، بکری کسی پیسے کے بھی نہیں لے گا اس کو، تو یہ تو مری ہوئی ہے، اور اگر زندہ بھی ہوتی تب بھی کوئی اس کو نہیں خریدتا کیونکہ اس کا ایک کان چھوٹا ہے۔ اب دیکھیے مثال، نبی علیہ السلام کا سمجھانے کا انداز دیکھیے، کوئی نہیں خریدے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا جو ہے نا، دنیا یہ اللہ رب العزت کی یہاں اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، یعنی جتنا تم اس کو حقیر سمجھ رہے ہو، ایک درہم کے لیے اور مفت میں لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو، اللہ کا مقام جو ہے دنیا کا اس سے بھی گرا ہوا ہے، اس کی کوئی اللہ کے یہاں دنیا کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہماری امت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء صلحاء جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ عطا فرمایا کہ وہ مثالوں کے ذریعے باتوں کو واضح فرماتے تھے۔ ان میں ایک نام آتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان میں ایک نام آتا ہے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ہمارے زمانے کے اندر مجدد ملت حضرت والا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اللہ نے ایسا سلیقہ دیا تھا، ایسا طریقہ دیا تھا کہ مشکل سے مشکل بات، مشکل سے مشکل پیچیدہ بات مثال کے ذریعے ایسے سمجھاتے تھے کہ اس سمجھ میں آ جاتی تھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ جانور کی 3 قسمیں ہیں، جانور کی 3 قسمیں۔ ایک جانور تو وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زیادہ فائدہ رکھا ہے، نقصان بہت ریئر ہے، وہ کسی کو نقصان بہت کم پہنچاتے ہیں، کم ہی پہنچاتے ہیں، اس کا فائدہ، اس کا بینیفٹ یہ غالب ہے، جیسے کہ گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، بکری ہے، بکرا ہے، کہ جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں آپ ان کے دودھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس دودھ سے گھی بنتا ہے اور آگے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں، مکھن بنتا ہے اور پنیر بنتا ہے اور کیا کیا چیزیں بنتی ہیں اس کی۔ پھر جب وہ مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی ان کے لیدر سے، ان کے چمڑے سے کتنے دنیا کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو جانور کی پہلی قسم، پھر میں کہ جانور کی دوسری قسم ہے کہ جس کے اندر شر غالب ہے، نقصان غالب ہے، جس سے اغلب زیادہ طور پر نقصان ہی ہوتا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، اور جتنے بھی زہریلے ہیں، پھاڑ کھانے والے جو جانور ہیں، اس میں نقصان غالب ہے، اکثر اس میں فائدہ ان سے کم ہی ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ جانور ہے کہ جس کا نہ نقصان ہے نہ فائدہ ہے، جس کا نہ نقصان ہے نہ فائدہ ہے۔ بلی ہے، کتے کا چھوٹا سا پلا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں انسان کو فائدہ بھی نہیں ہے اور نقصان بھی نہیں ہے۔ لوگ بلی پالتے ہیں لیکن فائدہ کیا ہے اس میں؟ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی آپ کو ایسا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر ممبرس کم ہیں، آپ نے بلی پال لی تو آپ کو ایسا لگے گا چلو بھائی ایک بلی ہمارے گھر میں ہے،
ایسا تو نہیں ہے. اب انسان شوق کے لیے بات ہے، جائز اس میں بری بات نہیں ہے. اس کی فقہاء نے علماء نے اجازت دی ہے کہ انسان بلی کو پیٹ کے طور پر رکھ سکتا ہے، لیکن جب کہ اس کی کیا کرے بھائی، اس کا خیال رکھے. آپ کو کسی نے کہا نہیں ہے کہ اس کو پالنا ہے، اس کو گھر میں رکھنا ہے، لیکن اب جب آپ اس کو گھر میں لے آئے ہیں تو آپ کی ذمہ داری کیا؟ آپ کی ذمہ داری ہے. حدیث میں نہیں پڑھا ہم نے کہ اللہ رب العزت نے عورت کو جہنم میں ڈال دیا کہ اس نے بلی کو پال کے رکھا تھا، وہ اس کو کھلاتی بھی نہیں تھی اور اس کو چھوڑتی بھی نہیں تھی کہ وہ باہر جا کے خود اپنا انتظام کرے. تو پالنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اور صرف بلی کی مثال نہیں ہے، کوئی بھی پیٹ اپنے پال سکتا ہے، لیکن اب اس کو پالنا، اس کو کھلانا، اس کی لک آفٹر کرنا، یہ ہمارے ذمہ داری ہے. اور بعض جن کے گھروں میں بلی ہے، بلی کا جھوٹا علماء نے مکروہ لکھا ہے. بلی کا جھوٹا کیا ہے بھائی؟ مکروہ. اگر بلی نے برتن کے اندر منہ ڈال دیا ہے تو اگر کوئی غریب انسان ہے کہ جس کے پاس اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ہے تو اس کے لیے تو یہ کہ وہ کھا لے اسی کھانے کو. لیکن اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے کہ آپ دوسرے کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں، تو پھر وہ کہا کہتے ہیں کہ وہ اس کھانے کو نہ کھائے، دوسرا کھانے کر رہا ہے، چاہے بلی کا جھوٹا پانی کے اندر ہو چاہے کھانے کے اندر. بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بلی کو بھائی گوشت کھلانا، حرام گوشت کھلانا، ٹین آتے ہیں نا، بلی کا کھانا آتا ہے، اس کو کھلا سکتے ہیں لیکن بائی نہیں کر سکتے. بلی کھا سکتی ہے، بلی حلال حرام کی کیا نہیں ہے، پابند نہیں ہے، لیکن آپ اس کے لیے بائی پرچیز نہیں کر سکتے. بات میں اگر مسلمان کی گھر کی بلی ہے تو کیا ہونی چاہیے؟ حلال مسلمان کی گھر کی چیز ہے، اس کو بھی پرچیز نہیں کر سکتے. یعنی آپ اپنے پیسے سے حرام چیز بائی کر کے اس کو یہ نہیں کر سکتے. کہیں سے آ گیا کسی نے تو آپ نے ڈال دیا تو بات ٹھیک ہے. انہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بلی آپ اس کو کھانا رکھیں گے تو پوچھیں گے کہ بھائی ہیچل سے لائے ہو، فاروق بدر سے لائے ہو، کہاں سے لائے ہو؟ میں تو نہیں کھاتی. اس کو تو جو دے گی بھائی، اس کی تو طبیعت ہے، وہ تو کھا لے گی بیچارے. جو جیسے آپ اس کی عادت بناؤ گے، جیسے اس کے بال وغیرہ بھی ہے، اگر ظاہر ہے اس کے بدن کے اوپر نجاست نہیں، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو بہت سے لوگ کامن پوچھتے ہیں کہ ویسے ہی بات سے بات آ رہی ہے تو اس کے بال وغیرہ بہت سے مرتبہ کپڑے پر لگے ہوتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات. اگر بلی کے ظاہری بدن کے اوپر کوئی نجاست نہیں لگی ہے، اس کے بال وغیرہ اس سے کوئی ناپاکی کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہے. تو یہ تیسری قسم کے جانور یہ ہے کہ جس سے نہ فائدہ ہوتا ہے نہ جس سے کیا ہوتا ہے. غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان، اللہ رب العزت نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا. تجھے کیا بنایا؟ اشرف تو اشرف اس وقت ہوگا کہ جب تیرے ہر عمل سے، تیری ہر بات سے شریعت اور اسلام نکل رہا ہو، تب تو اشرف المخلوقات ہو. کہ تو قول میں بھی، عمل میں بھی، فعل میں بھی کس کو فالو کر رہا ہو؟ قرآن اور سنت کو فالو کر رہا ہو، تب تو اشرف المخلوقات ہے. ورنہ بھائی چہرے مکھرے کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے. انسان کی فضیلت اس کے ظاہری ڈھانچے سے نہیں کہ کسی نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، کسی کی چمڑی گوڑی ہے، کوئی ہٹا کٹا موٹا ہے تو اس کی فضیلت دوسرے نہیں. انسان ہونے میں سب برابر ہے. اس کی فضیلت جو ہوگی وہ انسانیت سے ہوگی، آدمیت سے ہوگی. اگر وہ حقیقی انسان ہے تو وہ اشرف المخلوقات ہے. ورنہ پھر موسیٰ اور فرعون دونوں برابر ہیں. اگر آدمیت کے حساب سے دیکھا جائے، انسانیت کے، آدمیت کے حساب سے دیکھا جائے تو بھائی بدن، آنکھیں، کان، ناک دونوں کے پاس ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بڑھ گئی، وہ آگے نکل گئے. اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے ان کو منتخب کیا، بات کرنے کے لیے ان کو بلایا. کیوں؟ ان کے اندر انسانیت غالب تھی. انسانیت کے تقاضوں کو انہوں نے پورا کیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے تجھے اشرف بنایا.
تو تو اپنی اشرفیت کا جو اظہار ہے تیرے اعمال سے ہونا چاہیے، تیرے قول سے ہونا چاہیے، تیرے فعل سے ہونا چاہیے۔ پھر حضرت نے عجیب بات فرمائی، حضرت غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ تجھے جانور بننا ہے، تو انسان کی فہرست میں نہیں رہنا چاہتا ہے، تو انسانوں کی فہرست میں نہیں رہنا چاہتا ہے، تو نے اگر یہ ٹھان لیا ہے کہ بس مجھے جانور بننا ہے، تو امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر جانور ہی بننا ہے تو کم از کم جانور کی پہلی قسم بننا، جانور کی کہ جس سے لوگوں کو کیا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، کہ زندہ ہے تب بھی فائدہ، وہ دنیا سے چلے گئے تب بھی فائدہ۔ اور فرماتے ہیں کہ بھائی اگر تو پہلی قسم بھی نہیں بن سکتا، تو کسی کو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا، ٹھیک ہے نہیں فائدہ پہنچا سکتا، تو کہا کہ کم از کم تو تیسری کیٹیگری میں آ جائے، جانوروں کی تیسری کیٹیگری کے اندر، جو تیسری قسم اس کے اندر آ جائے، کہ کم از کم تیری ذات سے اگرچہ کسی کو فائدہ نہ پہنچے تو نہ پہنچے کوئی نہیں، لیکن تیری ذات سے کسی کو نقصان بھی۔ علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آدمی کو دیکھا کہ بڑے دوپہر میں سورج بالکل زوال کے وقت سر کے اوپر سورج ہے، آدمی کو دیکھا کہ چراغ لے کے گھوم رہا ہے بازار میں، بازار یہ امام یہ جلال، میں نے کہا ان کو اللہ نے سلیقہ دیا تھا بات سمجھانے کا، یہ مثالوں سے باتیں سمجھاتے۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی کیا تلاش کر رہے، سورج سر کے اوپر ہے، چیزیں بالکل روشن ہیں، بازار کے اندر چہل پہل ہے، دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آپ سے ٹکرا کر جا رہے ہیں، تو کہا کہ میں انسانیت تلاش کر رہا ہوں۔ میں کیا تلاش کر رہا ہوں؟ انسانیت تلاش کر رہا ہوں، میں انسانوں کو تلاش کر رہا ہوں، تو کہ یہ کون ہے؟ تو فرمائے کہ یہ تو انسان تھوڑی ہے، یہ تو اپنی شہوات کو پوری کرنے والے پتلے ہیں، اپنی شہوات کی تلاش میں گھوم رہے ہیں۔ تو کہا نا کہ صرف ظاہری چہرے مکھرے کا نام انسان نہیں ہے، انسان تو وہ جس کے اندر انسانیت ہو، جس کے اندر آدمیت ہو۔ اگر انسان کے پاس انسانیت نہ ہو، آدمیت نہ ہو، تو پھر وہ انسان کہاں ہے؟ تو امام غزالی کا فرمان ہے کہ کم از کم پہلی قسم میں آ جائے، پہلے تو اشرف المخلوقات ہے، تو انسان بن کے رہے، اگر تجھے نہیں چلو مجھے انسان نہیں بننا ہے تو جانور کی پہلی قسم میں آ جائے، کہ جانوروں کو بھی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ بھی لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور بھائی اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی سمجھ ادا کرے کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے بنے، اگر نہیں پہنچا سکتے تو بھائی کم از کم اپنے آپ کو روکے رکھیں کہ ہمارے ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی تقی صاحب کے والد ماجد، حضرت والا نے کیسے کیسے لوگ بنائے تھے۔ حضرت تھانوی کے خلیفہ ہے، فروٹ جو ہوتا ہے، فروٹ اپنے درخت کی عکاسی کرتا ہے نا کہ کس درخت سے نکلا ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ متعلق میں نے پڑھا کہ حضرت بیمار چل رہے تھے، بیمار علالت، تو عام مطلب جب مدرسے کی چھٹیاں ہوتی تھی، رمضان سے پہلے چھٹیاں ہوتی ہیں، تو اپنے اساتذہ سے، ہر بچوں کا امام، ہمارا بھی معمول تھا کہ ہم اپنے اساتذہ کو ملنے کے لیے جاتے ہیں گھر جانے سے پہلے۔ انہی دنوں کے اندر حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور مجاز اور خلیفہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت کے اوپر بہت ہی بار تھا، تو وہ بوجھ تھا جب ان کے انتقال کی خبر ملی کہ اجل خلفاء میں سے حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی خلیفہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی خبر سن کر حضرت بہت ہی دکھی تھے، پریشانی کے، تو کچھ لوگ اساتذہ وغیرہ حضرت کی ملاقات کے لیے گئے، یہ باتیں ہوئی، حضرت بیمار چل رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، حضرت نے کہا کہ حضرت کے مجاز اللہ کے یہاں چلے گئے، خبر سن کے مجھے بڑی تکلیف ہوئی،
اور دل کے اوپر بہت ہی بوجھ ہوا، لیکن اس بات سے مجھے خوشی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو رمضان کا مہینہ عطا کر دیا. ٹھیک ہے، جمعہ کی رات کی فضیلت ہے، جمعہ کے دن کی، جمعہ کے بعد جس کا جمعہ کے اندر انتقال ہو گیا اس کو سوال جواب سے کیا کر دیا جاتا ہے؟ قبر کے سوال جواب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. رمضان کی بھی فضیلت ہے کہ اس کو سوال جواب سے کیا کر دیا جاتا ہے؟ محفوظ کر دیا جاتا ہے. اب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنیں، کہا کہ تکلیف تو مجھے بڑی ہوئی کہ حضرت کے ایک بہت ہی بڑے خلیفہ آج دنیا سے چلے گئے، لیکن اس بات کی خوشی ہے کہ رمضان کے مہینے میں تھے. پھر حضرت نے کیا فرمایا؟ عجیب، یہ چیزیں اللہ نے ہمارے علماء دیوبند ہی کے مقدر میں رکھی تھی، اور یہ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خالص تربیت کا نتیجہ ہے. فرماتے ہیں کہ رمضان کی موت تو بڑی ہی مبارک ہے، لیکن میں یہ دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ میری موت رمضان میں نہ آئے. میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ میری موت رمضان میں نہ آئے، کیونکہ طلبہ اپنے گھر گئے ہوئے ہیں، رمضان میں روزے سے ہیں. اگر میرا انتقال کہیں رمضان میں ہو جاتا ہے تو کتنے لوگ آئیں گے جو مجھ سے تعلق رکھنے والے ہیں، میرے متعلقین ہیں، متوسلین ہیں، مجھ سے محبت رکھنے والے ہیں، وہ کھینچے چلے آئیں گے. اب ان کو افطاری میں تکلیف ہوگی، ان کو سحری میں تکلیف ہوگی، پھر وہ روزے سے ہوں گے اور پتہ نہیں کتنے دور دور سے آئیں گے، تو روزے کی حالت میں اس دھوپ کے موسم کے اندر کتنی تکلیف ہوگی. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میری موت کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو. کیسے لوگ تھے؟ یعنی زندگی میں تو کسی کو تکلیف پہنچانا ان کے تصور سے باہر تھا، لیکن وہ اپنی موت کے ذریعے بھی کسی کو تکلیف پہنچانا گوارا نہیں کرتے تھے. اور یہ حضرت والا تھانوی کے خلیفہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب تو فرمایا کہ زبان جو ہے وہ کلمۃ الطیبۃ صدقہ، زبان سے اچھی بات کہے صدقہ. انسان بری بات کہنے کے بجائے خاموش ہے، کم از کم کیا ہے. اور بڑے بڑے فساد کیا ہو جاتے ہیں بھائی زبان کی وجہ سے، بڑے بڑے فساد ٹل جاتے ہیں، بڑے بڑے فتنے ٹل جاتے ہیں، بڑی بڑی لڑائیاں رک جاتی ہیں، بڑی بڑی لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں. شاید میں نے وہ آگے سنایا بھی تھا، ہمارے مولانا ابرار صاحب بھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا تھا، روزانہ جھگڑا ہوتا، اور ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن. تو وہ حضرت کے پاس ایک عورت آئی. ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی میرا شوہر کام سے گھر آتا ہے بس ہماری لڑائی شروع ہو جاتی ہے. ہماری لڑائی کیا ہو جاتی ہے؟ شروع ہو جاتی ہے. اب حضرت کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ بھائی یہ مسئلہ کچھ یہ لگ رہا ہے، تو کہا کہ میں تم کو ایک تعویذ دیتا ہوں. وہ تعویذ کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے پاس رکھنا ہے، اور جیسے ہی آپ کو پتا چلے کہ آپ کے شوہر گھر میں آ رہے ہیں، وہ تعویذ آپ کو منہ میں دبا دینا ہے. وہ تعویذ کیا کرنا ہے؟ اس کو منہ میں دبا دینا ہے، اور جب تک آدھا گھنٹہ نہ ہو جائے، آپ کے شوہر بالکل فارغ نہ ہو جائے، وہ تعویذ آپ کو نکالنا. اب انہوں نے روزانہ کا عمل شروع کیا. وہ تعویذ جیسے ہی شوہر گھر میں آتا تو وہ تعویذ منہ میں دبا دیتی ہے. منہ میں تعویذ دبا دی، منہ پر. اب کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ گھر کا ماحول بدلنے لگا. تو بھائی وہ بیچارہ کام سے آ رہا ہے، اب یہ پورے دن ان کے جو دکھڑے ہیں وہ ادھر ادھر کے یہ ہے، اس کو 5 منٹ ریلیکس نہیں ہونے دیتی ہے کہ بھائی وہ پانی پی لے، تھوڑا استنجا سے فارغ ہو جائے، تھوڑا وضو سے فارغ ہو جائے. تیری امی نے یہ کیا، تیرے بھائی نے یہ کیا، تیری بہن نے یہ کیا. اب بیچارہ تھکا آ رہا انسان ہوگا تو کوئی بھی کیا ہو جائے گا، پھر غصے میں آ جائے گا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ کسی طریقے سے پتہ چل گیا کہ اس کی زبان کا مسئلہ ہے. تو بہت سی مرتبہ تعویذوں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بہت سی مرتبہ چیزیں یہاں پر ہوتی. ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے استاد تھے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ ان کے
صاحب آئے, ان کو شکایت تھی کہ ان کو کسی نے کچھ کر دیا ہے. کیوں بھائی؟ کہا کہ رات میں نیند بالکل نہیں آتی, رات میں نیند بالکل نہیں. وہ تعویذ دینے کے لیے آئے تو ان کو انہوں نے تعویذ دی, کہا کہ یہ گارنٹیڈ ہے, ایسا نہیں کہ 99.99, یہ 100%, یعنی لیکن آپ کو اس کو پابندی سے عمل کرنا پڑے گا. ٹھیک, تو ان کو ایک تعویذ لکھ کے دی. اب کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ یہ جو تعویذ ہے, انہوں نے ساری چیزیں ان کے احوال دریافت کیے کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. ایک تعویذ دی ان کو, کہا کہ آپ صبح میں اٹھنا ہے آپ کو, اور پھر 2 بار جب ہو جائے تو زمین میں کم از کم ایک 10 فٹ کا گڈھا کھودنا ہے, ڈگنگ کرنا ہے, ایک 10 فٹ کا گڈھا کھودنا ہے, اور یہ تعویذ اس کے اندر رکھ دینا ہے, اور پھر مٹی ڈال کے اس کو بند کر دینا ہے. اب دوسرے دن اس مٹی کو نکال کے وہ تعویذ نکالنا ہے, اور پھر گڈھے کو بند کر دینا ہے. تیسرے دن پھر اس کو کھولنا ہے, اور پھر تعویذ رکھنا ہے, مٹی بند کر دینا ہے, پھر اس کو. وہ 3 دن کے بعد آئے, نیند کھا کے بہت اچھی, کہا کہ بہت اچھی نیند آئی. 3 دن سے کوئی نیند کا کوئی ایشو نہیں ہے, کہا کہ کوئی تکلیف نہیں ہے. تو کیا ہوا تھا؟ کہا کہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے, پورے دن بیٹھے بیٹھے اخبار پڑھتے رہتے ہیں. اب جب انسان کے پاس نہ کوئی کام ہوگا نہیں ہوگا تو پورے دن بیٹھا رہے گا انسان, بیٹھے بیٹھے دن نکالے گا, پھر رات میں کہاں نیند آئے گی اس کو. اگر تھوڑا سا انسان ایکٹیو ہوتا ہے, اب اس کو 10 فٹ کا گڈھا کھودے گا تو اس کا تو پسینہ نکل جائے گا, تو پھر کیا رات میں کیسے نیند نہیں آئے گی اس کو. تو بہت سی مرتبہ چیزیں کیا ہوتی ہے یہاں پر, وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ. فرمایا کہ جو قدم نماز کی طرف اٹھاتا ہے انسان, تو ہر قدم کے اوپر اس کا ثواب ملتا ہے, صدقے کا ثواب ملتا ہے. وَتُمِيتُ الْعَدَاءَ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ. اور تکلیف دہ چیز کو راستے ہٹانا, اس کے اوپر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. آگے مسلم شریف کی اور بھی روایت ہے, انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے بیان کریں گے.